الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. گرامی قدر بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے، فضل و کرم ہے کہ اس نے اس طرح کی علمی مجلس میں، جس میں اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا بیان ہو، قرآن پاک کی تفسیر ہو، احادیث کا ذکر ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، اللہ سے دعائیں مانگی جائیں، اس طرح کی مجلس میں حاضری کا شرف اللہ کی توفیق اور اس کا فضل و کرم ہے. اللہ تعالیٰ اس کے خیر سے ہم میں سے کسی کو محروم نہ کرے، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے عذاب سے بچا کر جنت میں جگہ نصیب فرمائے. ہم لوگوں کی ملاقات بھی نیکی اور خیر کی بنیاد پر ہو، اور جب الگ ہوں، الگ الگ رہیں، تب بھی خیر اور نیکی کی بنیاد پر ایک دوسرے کو یاد کریں. ہم لوگ سورہ بقرہ کی آیات پڑھ رہے ہیں، اللہ کے فضل سے پہنچ چکے ہیں آیت نمبر 64 مکمل کر چکے ہیں. 65 اور 66 انشاءاللہ 2 آیتیں آج پڑھیں گے. 2 آیتیں، آیت نمبر 65 اور آیت نمبر 66 انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، یہ ایسا لفظ ہے جو بار بار آپ لوگوں کی نظر سے گزرا ہوگا، پڑھے ہوں گے. وَلَقَدْ، وَلَقَدْ اس کا معنی ہوتا ہے واللہ لقد، یعنی اس میں قسم کا معنی پایا جاتا ہے اور تاکید کا معنی پایا جاتا ہے. اور علمتم علم سے ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اللہ کی قسم یقیناً تم کو اچھی طرح معلوم ہے. یہ اللہ تعالیٰ اپنی بات اس طرح کہہ رہا ہے مؤکد انداز میں. کس کا ذکر چل رہا ہے؟ آپ جانتے ہیں بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا ہے، اور اس سے پہلے ان پر جو اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے اور جو ان سے اللہ نے عہد لیا، اور عہد کے بعد ان لوگوں کا کیا رویہ رہا، اس کو اللہ نے ذکر کیا. اس کے بعد پھر انہیں ایک چیز اور یاد دلائی جو ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی نہیں ہے، لیکن وہ اسے خوب اچھی طرح جانتے ہیں، کیونکہ ان کے بڑے ان کے چھوٹوں کو سناتے ہیں. خاندان میں یہ روایات موجود ہیں، سب جانتے ہیں اس بات کو، اور یہ بات ان میں معروف ہے. کسی طرح کے شک اور شبہے کی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اللہ کی قسم یقیناً تحقیق تمہیں یہ بات خوب اچھی طرح یقینی طور پر معلوم ہے. الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، جن لوگوں نے حد سے تجاوز کیا تم میں سے، تمہیں معلوم ہے ان کے بارے میں، جن لوگوں نے حد سے تجاوز کیا تھا. یہ نہیں کہا اللہ نے کہ تم ان کو پہچانتے ہو، پہچانتے نہیں ہو، ان کو جانتے ہو. جاننے میں پہچاننے میں فرق ہے نا. پہچاننے میں سورج جانتے ہیں کیا ہے، لیکن جاننے میں ضروری نہیں ہے. تو گویا ان کے بارے میں تم جانتے ہو کون لوگ تھے اور انہوں نے کیا کیا. اعتدوا منکم، تم ہی میں سے وہ لوگ ہیں، تمہاری قوم سے ہیں، بنی اسرائیل سے ہیں، اور ان لوگوں نے حد سے تجاوز کیا. کس معاملے میں؟ فی السبت. سبت یہ ہفتے کا نام ہے، ہفتے کے دنوں میں سے ایک دن کا نام ہے السبت. سبت کے بارے میں یہودیوں کے لیے ایک خاص قانون تھا. تو سبت کے متعلق جو اللہ کا حکم تھا، اس معاملے میں انہوں نے حد سے تجاوز کیا. ان کے بارے میں تم خوب اچھی طرح جانتے ہو. فَقُلْنَا لَهُمْ، تو ہم نے ان سے کہا كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہو جاؤ بندر ذلیل ہو کر، دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ. جب انہوں نے حد سے تجاوز کیا تو ہم نے یہ کہا. کیا تھا پورا مسئلہ؟
سبت کا مسئلہ ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمارے لیے کون سا دن رکھا ہے ہفتے میں؟ جمعہ کا دن رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا دن ہی ساری امتوں کے لیے رکھا تھا، ان کو بھی یہی دن دیا تھا، لیکن یہودیوں نے جمعہ کے بجائے یوم السبت کو پسند کر لیا. تو اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، چلو یوم السبت ہی لے لو، لیکن اس دن کوئی کام نہیں کرنا، اس دن عبادت کے لیے خاص رکھنا، اس دن مچھلیوں کا شکار بھی نہیں کرنا، معاش کی فکر بھی نہیں کرنا، یہ خالص اللہ کی عبادت کے لیے اس دن کو رکھنا. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ آزمائش ہوئی. قرآن پاک میں سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے اس پورے قصے کو تفصیل سے بیان کیا ہے. یہاں تو اس سے اشارہ کر کے گزر گئے. قرآن پاک کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بات کو کہیں مجمل بیان فرماتا ہے اور کہیں مفصل بیان فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، ان سے پوچھئے اس بستی والوں کے بارے میں جو کہ سمندر کے کنارے آباد تھے. اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون لا تأتیہم، کہ جب ہفتے والے دن مچھلیاں خوب زیادہ تیزی کے ساتھ ان کے پاس آتی تھیں، اور جس دن سبت نہیں ہوتا تھا، مچھلیوں کے شکار کی اجازت ہوتی تھی، اس دن نہیں آتی تھیں. تو لوگ سمندر پہ آباد تھے اور ان کی خوراک سمندر والوں کی، ظاہر بات ہے مچھوارے ہوتے ہیں عام طور سے، مچھلیوں کے شکار پہ ان کی زندگی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ان کے لیے یہی ہوئی کہ مچھلیوں کا جس دن شکار منع تھا اس دن مچھلیاں خوب آتی تھیں کنارے پر کود کود کر کے، اور جس دن شکار کرنا ہوتا تھا اس دن نہیں آتی تھیں. تو کیا ہوا؟ ان لوگوں نے کیا کیا؟ سوچا کہ آخر کیسے شکار کیا جائے. ہیلا کیا. ہیلا یہ کیا کہ جمعہ کے دن شکار منع نہیں ہے اور اتوار کو منع نہیں ہے، بیچ میں سنیچر کو منع ہے. تو جمعہ کے دن گڈھے کھودتے اور سنیچر کو سمندر سے گڈھوں کے لیے نالی بناتے، یا جمعہ ہی کو نالیاں بھی بنا دیتے کہ جب پانی تیزی سے اٹھے گا اور مچھلیاں آئیں گی تو اس نالی کے ذریعے سے آ کے گڈھے میں گر جائیں گی، اور جب گڈھے میں گر جائیں گی تو پھنس جائیں گی، اور اتوار کو ہم پکڑ لیں گے. تو جمعہ کو گڈھے بناتے، نالیاں بناتے، اور اتوار کو جا کے پکڑ لیتے، سنیچر کو کچھ نہیں کرتے. وہ کہتے یا اللہ ہم نے کون سی غلطی کی ہے، سنیچر کو تم نے روکا ہے، سنیچر کو تو ہم نے نہیں کیا. ہیلا کرتے تھے. ہیلا اس کو کہتے ہیں، ہیلا کرتے تھے، اور گویا اللہ تعالیٰ کو فریب دینے کی کوشش کرتے تھے. ایک حرام چیز کو غلط طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے. کچھ لوگوں نے دوسرا بھی طریقہ ذکر کیا ہے. کیا کرتے تھے کہ جو ہے کانٹا ڈال دیتے تھے اور مچھلیاں اس کانٹے میں پھنس جاتی تھیں، اور وہ کانٹا سنیچر کو کھینچتے تھے. جمعہ کو کانٹا ڈال دیتے تھے اور مچھلیاں پھنسی رہتی تھیں اور سنیچر کو کھینچ لیتے تھے، اور اتوار کو کھینچ لیتے تھے اور سنیچر کو کچھ نہیں کرتے تھے. اور مقصد ہوتا تھا سنیچر کی مچھلیوں کا شکار. تو مقصد ان کا جو تھا وہ شریعت کی مخالفت ہی تھی، لیکن ظاہری طور پر نہیں. ایسا لگتا تھا کہ مخالفت نہیں کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں مخالفت کر رہے تھے ہیلا کر کے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں 3 طلاق دی جانے والی عورت کے بارے میں، کہ اگر کسی عورت کو 3 طلاق دے دی گئی تو اب 3 طلاق دینے والے شوہر کے لیے وہ حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ کسی اور سے نکاح نہ کرے. حتیٰ تنکح زوجا غیرہ. کچھ لوگوں نے حلالہ نکال لیا وہاں پر. یہ حیلہ شرعیہ اس کو کہتے ہیں کہ کسی آدمی سے اتفاق کر لو کہ تم اس سے نکاح کر لو اور اس کے بعد اس کو طلاق دے دینا، اور کہتے ہیں یہ بڑا جائز عمل ہے. حالانکہ حدیث میں اس پر لعنت آئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل له، کہ جو حلالہ کر رہا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت، اور جس شخص کے لیے حلالہ کرایا جا رہا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت. تو کہتے ہیں کرنے والے کو ثواب ملے گا، جس پر لعنت اس پہ ثواب ملے گا. اس کو ہیلا کہتے ہیں پہلے والے کے لیے بیوی کو حلال کرنے کے لیے جائز طریقہ ہے. حدیث میں تیسے مستعار بھی کہا گیا، ادھار کا سانڈ. اتنی غلط بات کہی گئی، لیکن کچھ لوگ اس کو حیلہ شرعیہ کے نام پہ کہتے ہیں
یہ حیلہ ہے، جائز ہے. اسی طرح کے حیلوں کو رد کرنے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الحیل پورا باب باندھا صحیح بخاری میں کہ حیلے شریعت میں کبھی بھی قابل قبول نہیں ہیں، کیونکہ انما الاعمال بالنیات ہمارے شریعت کا دار و مدار ہے، اور اللہ تعالیٰ دل کے احوال کو جانتا ہے، دل کی کیفیت کو جانتا ہے. آپ کیا سوچ رہے ہیں، کیا ارادہ کر رہے ہیں، آپ کی نیت کیا ہے، اللہ جانتا ہے. تو آپ ظاہر میں چاہے جتنا ظاہر کرو کہ ہم بالکل صحیح کر رہے ہیں، شریعت کا قانون نہ مجھے ادھر سے پکڑ پا رہا ہے نہ ادھر سے پکڑ پا رہا ہے، ہم تو بالکل صاف نکل رہے ہیں، لیکن آپ شریعت کی خلاف ورزی کر رہے ہو تو اللہ کے ہاں پکڑے جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سزا دی. بعد میں سوالات بعد. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی. کیا سزا دی؟ جیسے انہوں نے کیا تھا سزا بھی اسی طرح سے دی. وہ کیا کرتے تھے؟ ظاہر میں لگتا تھا کہ یہ شریعت ہے، حالانکہ وہ شریعت نہیں ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو بندر بنا دیا، جو ظاہر میں کیسے لگتے ہیں؟ انسانوں جیسے لگتے ہیں. بندر کی شکل کیسے ہوتی ہے؟ انسان کے قریب ہوتی ہے. تو ان کو بندر بنا دیا کہ دیکھو یہ بھی انسان جیسے لگتے ہیں لیکن یہ انسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْنَا لَهُمْ، ہم نے ان سے کہا. یہ کون سا حکم ہے؟ شرعی حکم ہے؟ نہیں. اللہ کا حکم دنیا میں دو طرح سے ہے نا، ایک حکم شرعی، ایک حکم کونی. حکم شرعی بندہ مانے نہ مانے اس میں اختیار ہوتا ہے، لیکن حکم کونی اللہ کا حکم وہ ہوتا ہی ہوتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کہتا ہو جا، وہ ہو جاتی ہے. تو یہ ہو جا والا حکم ہے، کن والا حکم ہے کہ اللہ نے کہا بندر بن جاؤ، ذلیل ہو جاؤ، دھتکارے ہوئے، اللہ کی رحمت سے دور، تو بندر ہو گئے. امام مجاہد جو مشہور مفسر ہیں، مجاہد ابن جبر مکی رحمہ اللہ، تو وہ کہتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کو بندر شکلوں سے نہیں بنایا گیا بلکہ معنوی طور پر بنایا گیا. ان کی عقل اور ان کی سیرت اور ان کا کردار بندروں جیسا ہو گیا، نہ فہمی کا، نہ سمجھنے کا. اور دوسرے مفسرین اور اکثر مفسرین یہی کہتے ہیں کہ نہیں، ان کی شکل بدل دی گئی، باقاعدہ ان کو بندر جیسی صورت اور پورا بدن بندروں جیسا کر دیا گیا. ویسے بھی اگر آپ غور کریں تو مسخ کرنے کی اور بگاڑنے کی دو صورت ہو سکتی ہے، بندروں میں تبدیل کرنے کی دو صورت ہو سکتی ہے. ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جسم کو بندر کا بنا دیا جائے اور عقل اور فہم انسان والا باقی رہے، یعنی وہ بات بھی کر سکتا ہو، اپنی حالت خود بھی دیکھ رہا ہو. تو جسم کو مسخ کر دیا گیا لیکن عقل سلامت ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ نے عقل بدل دیا، بندروں جیسا کر دیا، نہیں سمجھ رہے ہیں، بات نہیں کر پا رہے ہیں، معاملہ اپنے حل نہیں کر پا رہے ہیں، اور شکل و صورت انسان جیسی ہے. زیادہ بری حالت کون سی ہے؟ جس میں زیادہ نصیحت ہو، جس میں عقل ہے لیکن صورت بندروں جیسی ہو گئی. اس میں خود کے لیے بھی نصیحت ہوئی کہ ہم نے کیسا کیا تھا، اور دوسروں کے لیے بھی نصیحت. یہ عبرت و نصیحت کے اعتبار سے یہ سزا زیادہ سخت ہے اور زیادہ قریب ہے دلیل کے، اور تاریخی اعتبار سے یہ بات زیادہ قریب ہے کہ عقل بندروں جیسی ہو گئی اور صورت انسان جیسی رہ گئی، اس لیے کہ یہودیوں کی کتابوں میں اس کا ذکر نہیں ملتا. اور دونوں طرح کے اقوال پائے جاتے ہیں، لیکن راجح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے ان کی شکل، صورت، جسم بندروں جیسا کر دیا. یہ بات راجح معلوم ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کو عبرت اور نصیحت بنا دیا. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ان کو بندر بنا دیا. کیا ان میں سور بھی ان کو بنا دیا یا صرف بندر بنایا؟ کیونکہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، کہ اللہ نے بندر بنا دیے، سور بنا دیے، اور غیر اللہ کے پجاری بنا دیے. تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بستی والے جنہوں نے یہ حرکت کی تھی سنیچر کے دن، وہی لوگ سور بنے، اس کی کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے. اقوال ہیں لیکن قرآن پاک میں کوئی واضح دلیل نہیں کہ وہ جو لوگ سمندر کے کنارے تھے اور جنہوں نے مچھلی کے شکار کے مسئلے میں غلطی کی تھی وہی سور بھی بنائے گئے یا وہ کچھ اور لوگ تھے. بندر والی بات کلیئر ہے کیونکہ اگلی آیت جو آراف میں ہے وہاں بھی بندر کا ذکر ہے اور یہاں بھی بندر کا ذکر ہے.
لیکن بعض مفسرین نے کہا ہے کہ بندر اور سور جو بنائے گئے اسی ایک موقع پر بنائے گئے، ان میں سے جوانوں کو بندر بنا دیا گیا، بڈھوں کو سور بنا دیا گیا۔ ممکن ہے قول ہے، لیکن اس بات کی کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے، جیسا کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا، اور کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ جو پچھلی امتوں کے بارے میں ذکر فرماتا ہے وہ ہمارے لیے بھی ہوتا ہے، یا ہمارے لیے ہی ہوتا ہے، کیونکہ اب تو مخاطب ہمیں عمل کرنا ہے۔ تو اگر کوئی بات پچھلی امتوں کے تعلق سے ذکر کی گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے کیا اور ہو گیا، نہیں، وہ ہمارے لیے بھی ہے۔ ہمارے لیے اس میں نصیحت یہ ہے کہ جان بوجھ کر کے کوئی ایسا حیلہ نہ اپنائیں جس میں آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ میں اللہ کو دھوکہ دے رہا ہوں، کہ میں نے حرام تو نہیں کیا، آپ جانتے ہو کہ میں حرام کر رہا ہوں، لیکن میں نے ایسا کر لیا اور ایسا کر لیا گھما کے، اس لیے یہ اب حلال ہے نا۔ ایسا حیلہ کر کے اگر کسی حرام کو حلال کرنے کی کوشش کی جائے گی، جو آدمی صاف صاف حرام کام کرتا ہے اس سے زیادہ برا ہے۔ ایک آدمی صاف صاف حرام کو حرام سمجھ کے کرتا ہے، اور ایک آدمی حرام کو حیلہ کر کے حلال سمجھ کے کرتا ہے، تو زیادہ برا کون ہے؟ جو حرام کو حلال بنا کے حیلہ کر کے کرتا ہے وہ زیادہ برا ہے، کیونکہ وہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے، اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے، جبکہ حرام والا یہ نہیں سمجھتا، کہتا ہے کہ میں اپنی خواہش کے آگے، اپنے اس کے آگے میں گناہ کر رہا ہوں جو مجھے نہیں کرنا چاہیے، اور ممکن ہے وہ توبہ کر لے۔ تو ان کی سزا زیادہ ہے جو حیلہ کر کے حلال کو حرام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے انہیں بندر بنا دیا۔ بندر اگر وہ بن گئے، ان کی صورت اور شکل جسم بندر کی ہو گئی، تو پھر جن بھی قوموں کو مسخ کرنے کا عذاب دیا گیا ہے، سزا دی گئی ہے، وہ لوگ 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہتے، اس کے بعد وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، 3 دن کے اندر مر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اور ان کی نسل جاری نہیں رہتی۔ اس لیے آج اگر کوئی کہے یہودیوں کو دیکھ کر کہ یہ بندروں کی اولاد ہیں، تو ایسا کہنا صحیح نہیں ہے۔ بندروں کی، مسخ کیے ہوئے بندروں کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اللہ نے جب دنیا کو پیدا فرمایا، اور اللہ نے جب دنیا کی مخلوقات کو پیدا فرمایا، تو باقاعدہ بندر ایک مخلوق اللہ نے پیدا کی۔ امتم من الامم، بہت ساری امتیں، بہت ساری قومیں، بہت ساری مخلوقات اللہ نے پیدا کی، اس میں سے ایک مخلوق ہے بندر، اس میں سے ایک مخلوق ہے، ہر قسم کی جو بھی مخلوقات ہیں جن کو ان کی شکل پہ بدلا گیا، یعنی بندر پہلے سے پائے جاتے تھے اور انہی کی شکل پہ ان کو بدل دیا گیا، نہ کہ بدلنے کے بعد سے بندر وجود میں آئے۔ تو بندر پہلے سے تھے، بعد میں بھی ہیں، اور یہ مستقل مخلوق ہیں، یہ ان کی نسل نہیں ہے۔ اور کچھ علماء نے اس کی بڑی اچھی توجیہ کی ہے، کہا کہ ان کی نسل ہونا بھی نہیں چاہیے اللہ کے قانون کے حساب سے، کیونکہ اللہ کا قانون کیا ہے؟ کسی کے گناہ کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھائے گا، غلطی جس نے کیا اس کو سزا میں بندر بنا دیا گیا۔ اب اگر اس کی اولاد کو بھی بندر بنایا جاتا، اولاد کی کیا غلطی ہے؟ تو اس لیے ان کا اولاد نہ ہونا ہی یہی اللہ کے قانون کے مطابق معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ فَجَعَلْنَاهَا، تو ہم نے ان کو بنا دیا، نَكَالًا، عبرت، ہم نے ان کو عبرت بنا دیا۔ عبرت کس کو کہتے ہیں؟ نکال کس کو کہتے ہیں؟ نکال کہتے ہیں ایسی سزا جس کو وہ سزا ملے وہ اس اپنے عمل سے باز آ جائے، وہ عمل اس کے بعد دوبارہ دہرائے نہیں۔ کہتے ہیں نا کہ ایسی سزا ہوگی کہ 7 نسلیں یاد رکھیں گی، پھر اس کام کے قریب نہیں آئیں گے۔ تو اس کو کہتے ہیں نکال، کہ جس آدمی کو سزا دی جائے نہ وہ دوبارہ وہ حرکت کر سکے، اور جو لوگ وہ سزا دیکھیں وہ لوگ بھی اس حرکت کے لیے نہ سوچیں۔ اس کو کہا جاتا ہے عربی میں نکال۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کو نکال بنا دیا، عبرت بنا دیا، نصیحت بنا دیا، کہ لوگ ان کو دیکھ کے عبرت حاصل کریں کہ پھر ایسی حرکت ہمیں نہیں کرنی چاہیے، کہیں اللہ کی یہ سزا ہم پر نہ آ جائے۔ لما بین یدیہا، ان لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا جو ان کے سامنے تھے۔ ان کے سامنے کون تھے؟ یعنی جو موجود تھے اس وقت، وہ سامنے ہو گئے، جن تک ان کی خبر پہنچی وہ سامنے ہو گئے، جو بستیاں ان کے زمانے میں موجود تھیں وہ سامنے کے لوگ ہو گئے۔ وما خلفہا، اور جو ان کے پیچھے آئیں گے، یعنی بعد میں جو لوگ پیدا ہوں گے، ان کے لیے بھی اللہ نے عبرت بنا دیا، کیونکہ یہ خبر آگے بھی چلتی رہے گی۔
تو اللہ نے ان کو عبرت بنا دیا ان کے سامنے والوں کے لیے اور ان کے بعد آنے والوں کے لیے بھی، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور ان کو نصیحت بنا دیا بچنے والوں کے لیے، تقوی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ نصیحت تو سب کے لیے ہے، تو صرف اللہ نے یہ کیوں کہا کہ پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے؟ اس لیے کہ پرہیزگار ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، باقی لوگ تو سنتے ہیں لیکن ان کے اندر دور اندیشی نہیں ہوتی، ان کے اندر بچنے کی فکر نہیں ہوتی۔ بچنے کی فکر پرہیزگار کو ہوتی ہے، اس لیے وہ پرہیز کرتا ہے کہ میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں۔ تو اس لیے جن کے دل میں تقوی اور پرہیزگاری ہوتی ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، وہ جب اس کو سنتے ہیں تو پھر وہ اپنے آپ کو ایسی حرکتوں سے جس میں اللہ کی معصیت ہو، نافرمانی ہو، شریعت پر حیلہ سازی ہو، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عبرت بنا دیا، اور یہ گویا اس زمانے کے جو یہودی موجود تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے، آپ پر ایمان لاؤ، آپ کی اتباع کرو، اور اس کے ذریعے سے تم بھی حق اور خیر اور سعادت کو اپنے لیے اپنا لو۔ ایسا نہ کرو کہ ایک موقع جو اللہ نے تم کو دیا ہے خیر پانے کا اور ایمان لانے کا، اس موقع کو تم بھی ضائع کر کے تم بھی اپنے آپ کو رحمت سے دور لوگوں میں سے، دھتکارے ہوئے لوگوں میں سے بنا لو، تو ایسا مت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے انہیں نصیحت کی۔ تو ان دو آیتوں میں جو پیغام ہے اور جو ہدایت ہے وہ بہت واضح ہے۔ بنی اسرائیل کے اس قصے کا بیان بھی بہت واضح ہے۔ بنی اسرائیل کا جب وہ واقعہ ہوا تو لوگ کس طرح سے 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ وہ سورہ اعراف کی ان آیات کو جب پڑھیں گے تو وہاں وہ بات آئے گی، لیکن مختصر بیان کر دینا مناسب ہے وقت کے لحاظ سے، کہ جب کچھ لوگوں نے ہیلا کر کے مچھلی کا شکار کرنا شروع کر دیا تو ان میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے جنہوں نے روکنا شروع کیا، کہا کہ اللہ نے اس سے روکا ہے اس لیے ایسی حرکت مت کرو۔ تو دو ہو گئے، ایک فریق وہ ہو گیا جو گناہ کر رہا تھا، اور ایک فریق وہ ہو گیا جو گناہ سے روکنے والا تھا۔ کچھ لوگ تھے جو کہتے تھے کیوں ان کو نصیحت کر رہے ہو، اللہ ان کو تباہ کرے گا، یہ اپنی شرارت سے باز نہیں آ رہے ہیں، لما تعظون قوما اللہ مہلکہم، اللہ انہیں ہلاک کرے گا، کیوں ان کو تم نصیحت کر رہے ہو۔ تو جو نصیحت کر رہے تھے اور جو گناہ کر رہے تھے، ان کے علاوہ یہ گویا تیسرا گروہ تھا، یہ گناہ تو نہیں کر رہا تھا لیکن یہ لوگوں کو بھلائی کا حکم بھی نہیں دے رہا تھا اور برائی سے روک بھی نہیں رہا تھا، بلکہ الٹا روکنے والوں کی ہمت توڑ رہا تھا، مایوسی کا شکار تھا کہ یہ سدھرنے والے نہیں ہیں، ہے نا، یہ تو برائی میں لگ گئے، اب یہ سدھرنے والے نہیں ہیں، مایوسی کا شکار تھا۔ اور جو لوگ ان کے بارے میں اچھی امید رکھتے تھے، آشاوادی، امید رکھنے والے جو اچھی امید رکھتے تھے، ان کو بھی ہمت توڑ رہا تھا کہ ان کے بارے میں اچھی امید نہ رکھو، یہ سدھرنے والے نہیں ہیں، ہلاکت اور تباہی ہی ان کا انجام ہے، اس لیے ان کو بھلائی کا حکم نہ دو، برائی سے مت روکو۔ تو اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آیا تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ظالم تھے ہم نے ان کو تباہ کر دیا۔ ظالم کون تھے؟ جو یہ ہیلا کر کے مچھلی کا شکار کر رہے تھے، اور جو برائی سے روک رہے تھے ہم نے انہیں نجات دے دی۔ دو کا اللہ نے واضح طور پر ذکر کیا، اور جو خاموش تھے اللہ نے بھی خاموشی اختیار کر لی کہ ان کا کیا ہوا۔ اگر وہ برائی سے روکنے والوں کا ساتھ نہ دینے کی وجہ سے ظالم تھے تو وہ بھی ہلاک ہو گئے، اگر وہ گناہ میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے ظالم نہیں تھے تو نجات پا گئے۔ وہ کس میں تھے؟ چونکہ انہوں نے خاموشی اختیار کی اس مسئلے میں، تو اللہ نے بھی ان کے سلسلے میں خاموشی اختیار کی۔ لیکن بہرحال افضل کیا ہے کہ جب بھی معاشرے میں کوئی برائی پیدا ہو تو افضل لوگ وہ ہیں جو برائی کو روکنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور مایوس نہیں ہوتے کہ ہمارے روکنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کیا جواب دیا کہ 2 میں سے ایک تو ہوگا۔ انہوں نے کہا معذرۃ الی ربکم وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، ایک تو رب کے پاس ہم عذر کر لے جائیں کہ اللہ ہم نے روکا تھا، تو یہ تو پکا ہے، ہوگا ہی۔ جب ہم کسی کو برائی سے روکتے ہیں تو رب کے پاس ہمارا عذر رہے گا کہ یا اللہ میں نے مجھ سے جو ہو سکا تھا میں نے کیا تھا، میں نے روکا تھا،
اور شاید یہ بھی سدھر جائیں، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور امید ہے کہ یہ بھی پرہیزگار بن جائیں۔ اگر بن سکتے ہیں، یعنی امید ہمیشہ قائم رہنا چاہیے، کبھی بھی اللہ کے بندوں کے بارے میں نا امیدی نہیں ہونے چاہیے کہ سدھرنے والے نہیں ہیں۔ اور آج ہم آپس میں ایک دوسرے پر غور کریں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے حالات بدلے ہیں؟ کتنے لوگوں نے شرک کو چھوڑا ہے، کتنے لوگوں نے بدعت کو چھوڑا ہے، کتنے لوگوں نے گناہوں کو چھوڑا ہے؟ نہیں چھوڑا ہے۔ ہم بھی پہلے ویسے تھے، نہیں جانتے تھے، پھر اللہ نے علم دیا، پھر سمجھ دی، پھر اللہ نے توفیق دی، ہدایت دی، صحیح راستے صراط مستقیم پہ چلنے لگ گئے۔ ابھی بھی کچھ گناہوں میں لگے ہیں، ابھی بھی میں ہوں، آپ ہیں، بہت سارے گناہوں میں ابھی بھی لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ کوئی بھی ایمان والا گناہ سے معصوم نہیں ہوتا۔ ایمان والا ہونے کا مطلب یہ تھوڑی کہ فرشتہ ہو جائے، ایمان والے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ نبی ہو جائے گا۔ نبی، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، فرشتے معصوم ہوتے ہیں، اور انبیاء بھی جو ہے اس طرح معصوم نہیں ہوتے کہ چھوٹا بڑا کوئی گناہ نہ ہو۔ بعض چیزوں پر ان کو بھی اللہ تعالیٰ ٹوکتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو نیک لوگ وہ ہوتے ہیں جو گناہ کرتے ہیں لیکن گناہ کے بعد وہ توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف واپس ہوتے ہیں، اللہ کی طرف لوٹتے ہیں۔ انہیں ان کے گناہوں کی کھٹک ان کے دلوں میں ہوتی ہے کہ میں یہ جو کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں، یہ خلش ان کے دلوں میں ہوتی ہے، اور یہی خلش ان کو لے جاتی ہے صحیح راستے پر اور توبہ کی طرف۔ اور چونکہ یہ اللہ کی معرفت ہوتی ہے، چونکہ اللہ کی پہچان ہے کہ میرا اللہ ہے جس کا میں بندہ ہوں، اور میرے اللہ نے مجھے روکا ہے، تو یہ اللہ کی پہچان ہے، تبھی تو کہہ رہا ہے مجھے اللہ نے مجھے روکا ہے۔ تو اس کے دل میں جو اللہ کی معرفت ہے، جو اللہ کی پہچان ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو معاف کر دے گا کہ میرا بندہ ہے، مجھے اپنا مالک مان رہا ہے، مجھ پر ایمان لایا ہے، گناہ کر رہا ہے، شہوت میں پھنس گیا ہے، میں نے اس کے اندر جو کمزوری رکھی ہے اس کمزوری پر وہ غالب نہیں آ پایا ہے، تو اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ساری امت معاف کر دی جائے گی سوائے ان کے جو اپنے گناہوں کا اعلان کرتے پھرتے ہیں۔ رات کے اندھیروں میں کسی نے کوئی گناہ کیا، اللہ نے اپنی رحمت کی چادر ڈال دی، پردہ ہے، کسی کو نہیں معلوم، لیکن خود دن میں جا کر کے ان سے اور ان سے اور ان سے بیان کرتا ہے، تمہیں پتا میں نے رات میں کیا کیا، یہ کر لیا اور وہ کر لیا اور وہ کر لیا، اپنے گناہ کو فخریہ بیان کرتا ہے۔ تو جو چادر اللہ نے ڈال رکھی تھی پردے کی، خود اس نے چادر پھاڑ دی۔ تو جو آدمی اپنے پردے کی چادر خود پھاڑ دے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی چادر درست نہیں کرتا کہ تم نے پھاڑ دی تو اب تم ننگے ہو جاؤ، تم نے خود ننگا ہونا اپنے لیے اختیار کیا ہے تو اس کو سزا ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین، میری ساری امت کو معاف کر دیا جائے گا سوائے ان کے جو اپنے گناہوں کو کھلم کھلا بیان کرتے پھرتے ہیں۔ اور اس کے بعد مجاہرین کی آپ نے تفسیر فرمائی کہ رات میں کوئی گناہ اندھیرے میں کیا ہو اور پھر دن میں اٹھ کے بیان کرتا پھر رہا ہو۔ تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی گناہ کسی بندے سے ہو جائے تو اس کو بیان کرتے نہیں پھرنا، اس کو اپنے اور اللہ کے بیچ میں رکھنا اور توبہ کرنا۔ اور اللہ نے طریقہ بھی بتایا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں یہ برائیوں کو مٹاتی ہیں۔ تو جتنا گناہ ہو جائے اس سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرے، تاکہ جب قیامت کے دن نیکی اور گناہ کے دونوں پلے ترازو کے ایک طرف نیکی رکھی جائے، ایک طرف گناہ رکھے جائیں، تو ہماری نیکیاں ہمارے گناہوں سے بڑھ جائیں، تاکہ اللہ کی رحمت شامل حال ہو جائے اور بندے کی مغفرت ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں سے بنائے اور ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اسے قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا وسلم۔